ان سے پہلے ہم نے کتنی قومیں ہلاک کر دیں، تو انہوں نے ہائے پکار کی کہ اپنے آپ کو بچا لیں، مگر وہ بچنے کا وقت نہیں تھا۔ انہیں تعجب ہے کہ ان کے پاس آیا ہے اور ان منکروں نے اسی بنا پر کہہ دیا ہے کہ یہ ساحر ہے، سخت جھوٹا ہے۔ کیا اس نے اتنے خداؤں کو ایک خدا بنا دیا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ ان کے سردار اٹھ کھڑے ہوئے کہ چلو اور اپنے معبودوں پر جمے رہو، بے شک یہی چیز مطلوب ہے۔ ہم نے یہ بات اس آخری ملت میں تو کبھی نہیں سنی۔ کچھ نہیں، یہ اس کی گھڑی ہوئی ہے کہ یہ یاد دہانی ہم نے اسی پر نازل کی گئی ہے۔ نہیں اے پیغمبر، ان کی یہ باتیں کچھ نہیں، بلکہ یہ میری یاد دہانی کی طرف سے شکوے ہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے اب تک میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا۔ اپنے سوا یہ کسی کو ہماری عنایتوں کا حقدار نہیں سمجھتے۔ کیا تیرے پروردگار عزیز و وہاب کی رحمت کے خزانے انہی کی تحویل میں ہیں؟ یا زمین اور آسمانوں ان کے درمیان کی سب چیزوں کی بادشاہی انہی کے اختیار میں ہے؟ یہی بات ہے تو آسمانوں میں چڑھ جائیں اور اس کی رحمت کو روک دیں۔ لشکروں میں سے بھی کوئی بڑے سے بڑا لشکر بھی خدا کے مقابل میں اٹھے گا تو وہیں شکست کھا کر رہے گا۔ ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور میخوں والا فرعون اور سمود اور قوم لوط اور ایکا والے بھی جھٹلا چکے ہیں۔ میخوں والا فرعون یعنی جن کے خیمے زیادہ ہوتے ہیں تو ان کی میخیں بھی زیادہ ہوتی ہیں، ایک بڑا لشکر رکھتا تھا، اس لیے اس کو یہاں تعبیر کیا میخوں والا فرعون۔ اور ایکا والے یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم۔ اب قرآن کریم کا انداز ہے، وہ چونکہ پہلے تفصیل سے واقعات کو بار بار بیان کر چکے ہیں، لہٰذا اب وہ اشارے کرے گا۔ ایکا والے بھی جھٹلا چکے ہیں، یہ گروہ ہے جنہوں نے اسی طرح شکست کھائی۔ ان میں سے ہر ایک نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو میرا عذاب ان پر نازل ہو کے رہا۔ یہ بھی ایک ڈانٹ ہی کے منتظر ہے جس کے بعد کوئی ڈھیل نہیں ہے۔ یہ تو کہہ چکے کہ ہمارے پروردگار ہمارا حساب تو روز حساب سے پہلے ہی ہم کو چکا ہے۔ یہ جو کچھ کہتے ہیں اس پر صبر کرو اے پیغمبر، اور بڑی قوت کے مالک اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی رجوع کرنے والا تھا۔ ہم نے اس کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا کہ صبح و شام اس کی تسبیح کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی یہ جھنڈ سب اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کر دی تھی، اس کو حکمت عطا کی تھی اور نزاعات میں فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت بخشی تھی۔ تمہیں ان لوگوں کی خبر پہنچی ہے جو مقدمہ لے کر آئے تھے، جب وہ دیوار پھاند کر اس کی محراب میں داخل ہو گئے۔ اس وقت جب داؤد کے پاس گئے تو وہ ان سے ڈر گیا۔ انہوں نے فوراً کہا کہ آپ ڈرے نہیں، ہم دو فریق کے معاملہ ہیں، ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، سو آپ ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے اور کوئی بے انصافی نہ کیجئے اور ہمیں سیدھی راہ بتائیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے گھر میں تھے اور اپنے محل میں تھے، تو ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی بات نصیحت کرنے کے لیے دو لوگوں کو انسانوں کی شکل میں بھیجا۔ انہوں نے اپنا تذکیہ رکھا کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ وہ بھی میرے حوالے کر دو، اور اس نے بحث میں مجھے دبا لیا ہے۔ داؤد نے کہا اس نے تمہاری دمبی کو اپنی دمبیوں میں ملانے کا مطالبہ کر کے یقیناً تم پر ظلم کیا ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ معاملے کے اکثر شریک اسی طرح ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں۔ اس سے وہی بچے ہوئے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اور اچھے عمل کرتے ہیں، اور ایسے لوگ بہت تھوڑے ہیں۔ داؤد کو خیال ہوا کہ یہ تو ہم نے اسی کا امتحان کیا ہے، یعنی ان سے کسی فیصلے میں چوک ہو گئی تھی، اللہ نے ان کو اس چوک کی طرف متوجہ کیا۔ چنانچہ اس نے اپنے پروردگار سے معافی چاہی اور اس کے حضور جھک کر سجدے میں گر گیا اور پورے دل سے اس کی طرف رجوع ہوا۔ تب اس کی خطا ہم نے معاف کر دی، اور اس کے لیے یقیناً ہمارے پاس تقرب کا خاص مقام اور اچھا انجام ہے۔ اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین میں حاکم بنایا ہے، تو لوگوں کے درمیان اسی طرح انصاف کے ساتھ فیصلے کیا کرو، اور اپنی خواہشوں کے پیچھے نہ چلو کہ وہ تمہیں خدا کی راہ سے بھٹکا دے۔ جو لوگ خدا کی راہ سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے یقیناً
سخت سزا ہے اس لیے کہ انہوں نے روز حساب کو بھلا دیا ہے۔ یہ بڑی اہم نصیحت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو فیصلہ کرنے کی قوت اور سمجھ عطا فرمائی ہو، اپنی قوم کے، اپنی برادری کے، اپنے کاروبار میں بڑے ہوں، تو ان کو چاہیے کہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں، اس معاملے کو ہر چیز سے الگ کر کے دیکھیں اور اپنی خواہش کے پیچھے نہ چلیں کہ ان کا دل کیا کہہ رہا ہے کہ اس کا ساتھ دیں، نہیں، اس کے پیچھے نہ چلیں۔ اور اگر اپنی خواہش کے پیچھے چلو گے تو وہ خدا کی راہ سے بھٹک جاؤ گے۔ جو لوگ خدا کی راہ سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے یقیناً سخت سزا ہے، اس لیے کہ انہوں نے روز حساب کو بھلا دیا۔ یعنی اگر آج کوئی غلط فیصلہ کرو گے تو کل قیامت کے دن جو ہے روز حساب میں بھگتنا پڑے گا۔ لہذا اپنی خواہش کے پیچھے نہ چلو اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ لیکن یہ آ کر رہے گا اس لیے کہ زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی چیزوں کو ہم نے عبث اور بیکار پیدا نہیں کیا ہے، یہ ان لوگوں کا گمان ہے جو آخرت کے منکر ہیں۔ سو ان منکروں کے لیے جہنم کی ہلاکت ہے۔ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے ان جیسا کر دیں گے جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں، یا خدا سے ڈرنے والوں کو اس کے نافرمانوں جیسا کر دیں گے؟ ہرگز نہیں۔ یہ قرآن کسی حقیقت کی یاد دہانی کرتا ہے، یہ ایک بابرکت کتاب ہے جو ہم نے اے پیغمبر تمہاری طرف نازل کی ہوئی ہے، اس لیے لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں، اس لیے کہ عقل والے اس سے یاد دہانی حاصل کریں۔ اور داؤد کو ہم نے سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا، کیا ہی خوب بندہ تھا۔ کچھ شک نہیں کہ وہ خدا کی طرف بڑا ہی رجوع کرنے والا تھا۔ یاد کرو جب خاصے کے اصیل اور عمدہ گھوڑے، یعنی بہت ہی عمدہ گھوڑے شام کے وقت اس کے ملاحظے کے لیے، معائنے کے لیے پیش کیے گئے اور ان کو دیکھنے میں وہ ایسا مہو اور مصروف ہوا کہ نماز جاتی رہی، تو اس نے کہا یہ تو اپنے پروردگار کی یاد سے غافل ہو کر میں مال کی محبت میں لگ گیا، یہاں تک کہ آفتاب مغرب کے پردے میں چھپ گیا، ان کو میرے پاس واپس لاؤ۔ وہ لائے گئے تو غلبہ حال میں وہ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر تلوار کے ہاتھ چلانے لگا۔ یعنی اس دنیا میں جس میں وہ مغل ہو گئے تھے، دنیا کی نعمتوں اور عمدہ گھوڑوں کے اندر، ان کو ان پہ زخمی کر دیا، ان کی گردنوں کو اور ان کے گھٹنوں کو۔ ہم نے سلیمان کو ایک اور آزمائش میں ڈالا تھا اور اس کے تخت پر دھڑ کی طرح اس کو ڈال دیا تھا۔ یہ بہت بڑی حکومت تھی، مگر وہ ان کو بالکل بے جان کر دیا تھا کہ ایک ایسا وقت ان پر آیا کہ وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو تشبیہ دی کہ وہ ایک دھڑ کی طرح ہو گئے تھے جس کے اندر کوئی روح نہ ہو۔ پھر اس نے رجوع کیا، دیکھا کہ میں نے کیا کوئی غلطی کی ہے، کوئی غفلت کی ہے خدا سے یا خدا کے معاملے میں، تو اللہ کی طرف رجوع کیا اور دعا کی کہ میرے پروردگار مجھے معاف فرما دے اور مجھ کو ایسی بادشاہی عطا فرما جو میرے سوا کسی کے لیے زیبا نہیں، بے شک تو ہی بڑا بخشنے والا ہے۔ یہ عام طور پہ ہوتا ہے کہ جب کسی کے پاس جو ہے بہت زیادہ طاقت آ جائے تو وہ اس کا غلط استعمال جو ہے کرنے لگتا ہے، یہی انہوں نے معافی بھی مانگی اس پر۔ بے شک تو ہی بڑا بخشنے والا ہے، سو ہم نے ہوا کو اس کی خدمت میں لگا دیا جو اس کے حکم سے جدھر وہ چاہتا تھا سازگار ہو کر چلتی تھی، اور سرکش جنوں کو بھی اس کے لیے مسخر کر دیا، نہایت ماہر معماروں اور غوطہ خوروں کو جو کام میں لگے رہتے، اور ان کے علاوہ دوسروں کو بھی جو زنجیروں میں بندھے رہتے تھے۔ یعنی جو سرکش اور شرارتی جنات تھے ہم نے ان کو بھی ان کے قابو میں دے دیا تھا۔ یہ ہماری بے حساب بخشش ہے، اب تم لوگوں کو دو اور احسان کرو یا اس کو روکے رکھو۔ ہم نے سلیمان سے کہا تھا اور ہمارے پاس آگے بھی یقیناً اس کے لیے تقرب کا خاص مقام اور اچھا انجام ہے۔ اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب سے فریاد کی کہ شیطان نے مجھے سخت دکھ اور عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے۔ ہم نے ہدایت کی کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو، اس نے مارا تو ایک چشمہ نکل آیا، فرمایا یہ تمہارے نہانے اور پینے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے، اس سے شفا ہو جائے گی۔ پھر اس کے اہل و عیال بھی ہم نے اسے دوبارہ عطا فرمائے اور اس کے ساتھ اتنے ہی اور بھی دیے۔ یعنی ان کو ایک ایسی بیماری لاحق ہو گئی تھی کہ ان کے سب گھر والوں نے ان کو چھوڑ دیا تھا،
تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ تم پاؤں مارو، ایک پانی نکلے گا، اس کو پیو بھی اور اس سے نہاؤ بھی، اس سے انشاءاللہ تمہیں شفا ملے گی۔ اس لیے کہ اس پر اپنی رحمت، اپنی طرف سے رحمت فرمائیں، اور اس لیے عقل والوں کو یاد دہانی ہو، اور فرمایا کہ اپنے ہاتھوں میں سینکوں کا ایک مٹھا لو اور اس سے اپنے آپ کو مارو، اور اپنے کو سزا دینے کی جو قسم تم نے کھا لی تھی اس میں خانش نہ ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اسے ہر حال میں ثابت پایا۔ انہوں نے قسم کھا لی تھی اپنی بیماری کے اندر کہ میں اپنے آپ کو 100 کروڑوں کی یا کچھ کروڑوں کی سزا دوں گا۔ اللہ نے ان کو ایک ہیلا بتایا، ایک مٹھی لے لو ریت کی اور اپنے اوپر اس کو ڈال لو، تو یہ تاکہ تمہاری قسم نہ ٹوٹے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اسے ہر حال میں ثابت پایا، کیا ہی خوب بندہ تھا۔ کچھ شک نہیں کہ وہ اپنے پروردگار کی طرف بڑا ہی رجوع کرنے والا تھا۔ اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو، قوت اور بصیرت والے، ہم نے ان کو ایک خاص کام اس گھر کی یاد دہانی کے لیے منتخب کیا تھا، اور یقیناً وہ ہمارے ہاں برگزیدہ اور نیک بندوں میں سے تھے۔ اور اسماعیل اور یسع اور ذوالکفل کو یاد کرو، یہ سب بھی اخیار میں سے تھے۔ یہ یاد دہانی ہے، اس سے یاد دہانی حاصل کرو، اور یاد رکھو کہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے یقیناً بہترین ٹھکانہ ہے۔ ہمیشہ کے باغ جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے، وہ ان میں تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، ان میں بہت سے میوے اور مشروبات اپنے خدام سے طلب کر رہے ہوں گے، ان کے پاس شرمیلی ہم سے نہوریں ہوں گی۔ یہ وہ چیز ہے جس کا حساب کے دن کے لیے تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ بے شک یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ ایک طرف یہ اور دوسری طرف سرکشوں کے لیے یقیناً بدترین ٹھکانہ ہے جہنم، جس میں وہ جا پڑیں گے۔ سو کیا ہی برا مقام ہے یہ کھولتا ہوا پانی اور پیپ، اب وہ اس کو چکھیں، اور اسی قسم کی دوسری چیزیں بھی اور ان کے لیے موجود ہوں گی۔ انہیں بتایا جائے گا کہ تمہارے پیروں کی بھیڑ چلی آ رہی ہے، تمہارے پیروکاروں کی بھیڑ چلی آ رہی ہے، یہ بھیڑ بھی تمہارے ساتھ ہی داخل ہونے والی ہے۔ فوراً کہیں گے کہ ان پر خدا کی مار، یہ تو آگ میں پڑنے والے ہیں۔ پیرو جواب دیں گے بلکہ تم پر خدا کی مار، یہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں تم ہی ہمارے آگے لائے ہو، سو کیا ہی برا ٹھکانہ ہوگا۔ اس وقت کہیں گے کہ اے ہمارے رب، یہ جو اس کو ہمارے آگے لائے ہیں ان کو تو اس بھڑکتی آگ میں دونا عذاب دے۔ اس کے بعد ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ کیا بات ہے، ہم ان لوگوں کو یہاں نہیں دیکھ رہے جن کو ہم بڑوں میں گنا کرتے تھے؟ کیا ہم نے محض شرارت سے ان کو مذاق بنا لیا تھا؟ جن کو ہم بروں میں گنا کرتے تھے، کیا ہم نے ان کو محض شرارت سے ان کا مذاق بنا لیا تھا؟ اور وہ خدا کے خاص بندے تھے، یا وہ بھی یہاں موجود ہیں اور ان سے ہماری نگاہیں چوک رہی ہیں۔ کچھ شک نہیں، اہل دوزخ کی تو یہ توتکار ایک واقعی بات ہے جو ہو کر رہنی ہے۔ ان سے کہو کہ اے پیغمبر، میں تو صرف ایک خبردار کرنے والا ہوں، اپنے معبودوں کے بل پر تم میرے انذار سے بے پرواہ ہو رہے ہو تو سن لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ یکتا اور سب پر غالب ہے، وہی زمین اور آسمانوں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا پروردگار ہے، زبردست اور بخشنے والا۔ کہو کہ جس میں میں خبردار کر رہا ہوں وہ ایک بڑی خبر ہے اور تم اس سے اعراض کیے جا رہے ہو۔ مجھے عالم بالا کی کچھ خبر نہ تھی، جب دوزخ کے لوگ وہاں جگڑ رہے ہوں گے، یہ وحی کی باتیں ہیں، اور مجھے تو یہ وحی صرف اس لیے کی جاتی ہے کہ میں خدا کی طرف سے ایک کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ ان کے انکار کی وجہ بھی وہی ہے کہ پیغمبر جو ابلیس کی تھی، انہیں وہ قصہ سناؤ جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے ایک انسان بنانے والا ہوں، پھر جب میں اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ چنانچہ فرشتے سب کے سب اکٹھے سجدے میں گر گئے، مگر ابلیس نہیں گرا، اس نے گھمنڈ کیا اور منکروں میں سے ہو گیا۔ پروردگار نے فرمایا، اے ابلیس، تجھے کیا چیز اس کو سیدھا کرنے سے مانی ہوئی جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے؟ یہ تو نے تکبر کیا یا اپنے ذوق میں تو کوئی بڑھ کر ہستی ہے؟ اس نے جواب دیا، میں اس سے کہیں بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔
فرمایا اچھا تو یہاں سے نکل جا، اس لیے کہ تو راندہ درگاہ ہے اور تجھ پر اب جزا کے دن تک میری لعنت ہے۔ اس نے کہا پروردگار پھر مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا جا تجھے اس دن تک مہلت ہے جس کا وقت معین ہے۔ اس نے کہا پھر مجھے بھی تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کر کے رہوں گا تیرے ان بندوں کے سوا جنہیں تو نے ان میں سے خاص کر دیا ہو۔ فرمایا تو حق یہ ہے اور میں حق ہی کہتا ہوں کہ میں تجھ سے اور ان سب لوگوں سے جہنم کو بھر دوں گا جو ان سے تیری پیروی کریں گے۔ ان سے کہہ دو کہ اے پیغمبر میں یہ قرآن سنا رہا ہوں تو اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا اور نہ میں اپنے آپ کو بنا کر پیش کرنے والوں میں سے ہوں۔ یہ تو صرف ایک یاد دہانی ہے دنیا والوں کے لیے، اور یقین رکھو کہ جو یہ خبر دے رہا ہے اس کی حقیقت تم کو جلد ہی معلوم ہو جائے گی۔ سورہ زمر یہاں سے جو ہے وہ اب ہجرت کی ابتدا ہوگی اور اتمام حجت کے فوراً بعد جو ہے یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ کچھ بچے شور کر رہے ہیں دائیں طرف، مینجمنٹ حسین بھائی وغیرہ بھی دیکھنے کا شور آ رہا ہے، یہ بالکل اسی طرف یہاں چلنا، سننے والوں کو بھی تکلیف ہو رہی ہوگی۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے نہایت اہتمام کے ساتھ، جو زبردست ہے بڑی حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں میں سے سب سے بڑے فرشتے، سب سے امین فرشتے جبرائیل کا یہ اہتمام کیا، اور لوح محفوظ سے تھی، وہاں پہ بھی محفوظ تھی اور دنیا میں بھی اللہ اس کی حفاظت خود کر رہا ہے۔ نہایت اہتمام کے ساتھ جو زبردست ہے بڑی حکمت والا ہے۔ ہم نے اے پیغمبر اس کتاب کو تمہاری طرف قول فیصل کے ساتھ اتارا ہے، سو اب اللہ ہی کی بندگی کرو۔ یعنی جتنے فیصلے ہیں اس کے اندر بیان کر دیے ہیں اور اس کے اندر کوئی جھول نہیں رکھا، انتہائی واضح عربی میں ہے اور ایسی عربی میں ہے کہ جس کے اندر کوئی کجی نہیں ہے۔ سو اللہ ہی کی بندگی کرو، اپنی اطاعت کو اسی کے لیے خالص کرتے رہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ خالص ہونے کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ 1% بھی تم کسی اور کی بندگی نہ کرنا میرے علاوہ۔ سنو خالص اللہ، خالص اطاعت اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کے سوا جن لوگوں نے دوسرے کارساز بنا رکھے ہیں اور اس کی توجیہ یہ کرتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہم کو اللہ سے قریب تر کر دیں۔ یہاں پہ بھی بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم فلاں کے پاس اس لیے جاتے ہیں جو اللہ کے بہت مقرب تھے اور ان کا ہم واسطہ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ نہیں، کہ وہ اس وقت بھی اس زمانے کے اندر بھی لوگ خدا کے سوا کچھ لوگوں کے پاس جایا کرتے تھے اس لیے کہ وہ ان کو خدا سے قریب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی نفی کر چکا ہے کہ اللہ جو تم سے زیادہ قریب ہے، تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ رسول کو بھی کہا کہ اگر میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو تم مجھ سے کہہ دو کہ میں تو ان سے زیادہ قریب ہوں۔ تو یہ جو عذر ہے کہ ہم اللہ کے مقرب بندوں کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ وہ ہم سے قریب کر دیں، اللہ تعالیٰ اس کو رد کر رہا ہے۔ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہم کو اللہ سے قریب تر کر دیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ بھی ایک طرح کی ملاوٹ ہے، یہ بھی خالص بات نہیں ہے، لہذا اللہ کی عبادت کرو خالص ہو کر۔ اللہ یقیناً ان کے درمیان اس بات کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ بے شک اللہ ان لوگوں کو راہ یاب نہیں کرتا جو جھوٹے اور ناشکرے ہیں۔ یعنی نعمتیں اللہ نے دیے اور دربار میں کسی اور کی حاضری ہو رہی ہے، معاملہ کسی اور سے جا رہا ہے۔ یہ احمق سوچتے نہیں کہ اگر اللہ چاہتا کہ کسی کو اولاد بنائے تو اپنی مخلوقات میں سے جو چاہتا اپنے لیے خود منتخب کر لیتا، مگر وہ اس سے پاک ہے، وہ اکیلا خدا ہے، سب پر قابو رکھنے والا۔ زمین اور آسمانوں کو اس نے مقصد سے پیدا کیا ہے، وہ رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے، اور سورج اور چاند کو اسی نے مسخر کر رکھا ہے۔ یعنی جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ امتحان، انسانوں کا امتحان اور ان کے اختیار کا امتحان۔ یہ بہت بڑا مقصد ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس زمین و آسمان کو سجایا ہے اور انسان کو اس میں دولہا بنا کر بھیجا ہے۔
تو فرمایا ہے کہ اس کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے. وہ رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے، اور سورج اور چاند کو اسی نے مسخر کر رکھا ہے، یعنی انسانوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. ہر ایک وقت مقرر کے لیے چلا جا رہا ہے. سنو وہی زبردست ہے، بڑا ہی بخشنے والا ہے. جب یہ امتحان ختم ہو جائے گا لہٰذا یہ سورج اور چاند بھی بجھا دیے جائیں گے. اسی نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس کی جن سے اس کا جوڑا بنایا، اور تمہارے لیے چوپایوں کی 8 قسمیں اتاری، نر و مادہ. یعنی آدم سے پیدا کیا اور اسی کی جن سے اس کا جوڑا حوا کو بنایا اور اس سے پھر سارے انسان پھیلا دیے. اور پھر چوپایوں کی 8 قسمیں یعنی بھیڑ اور بکری، اونٹ، گائیں اور ان کی مادائیں اور یا نر. چوپایوں کی 8 قسمیں اتاری، نر و مادہ، اس لیے کہ ان سے اپنی معیشت کی ضرورتیں پوری کرو. تمہاری ماؤں کے پیٹ میں وہ ایک کے بعد دوسری خلقت میں تمہیں 3 اندھیروں کے اندر پیدا کرتا ہے. یعنی ایک پیٹ کا اندھیرا، دوسرا رحم کا اندھیرا، اور تیسری وہ میشنا جو ایک جھلی ہوتی ہے اس کا اندھیرا. اس 3 اندھیروں کے اندر اللہ تعالیٰ مصوری کرتا ہے، ہماری شکلیں، ہمارے اعضاء بناتا ہے، اور انہی کے اندر جو ہے ہماری تخلیق کرتا ہے. اسی کی طرف اشارہ کر دیا کہ میں تمہیں 3 اندھیروں کے اندر پیدا کرتا ہوں. وہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. پھر کہاں بھٹکا دیے جاتے ہو؟ اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑو گے، اس لیے کہ اللہ تم سے بے نیاز ہے. ہاں، وہ اپنے بندوں کے لیے ناشکری کو پسند نہیں کرتا، اور اگر شکر گزار ہوگے تو اس کو وہ تمہارے لیے پسند کرے گا. یاد رکھو قیامت کے دن کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. پھر تمہاری واپسی تمہارے پروردگار ہی کی طرف ہوگی، تو جو کچھ تم کرتے رہے ہو وہ تمہیں بتا دے گا. حقیقت یہ ہے کہ وہ دلوں کے بھید تک جانتا ہے. انسان کا معاملہ بھی عجیب ہے کہ اس کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو کر اس کو پکارتا ہے. پھر جب اس کا پروردگار اپنی طرف سے اس کو فضل عطا فرماتا ہے تو پہلے جس چیز کے لیے پکار رہا تھا اس کو بھول جاتا ہے اور اللہ کے شریک ٹھہرانے لگتا ہے، تو اس کی راہ سے لوگوں کو گمراہ کرے. اس سے کہو کہ اے پیغمبر تھوڑے دن اپنے اس کفر کے ساتھ بہرہ مند ہو لو، اس میں شبہ نہیں کہ بالآخر تم دوزخ والوں میں ہوگے. لوگوں، کیا وہ جو رات کی گھڑیوں میں اپنے پروردگار کے آگے کبھی سجدے اور کبھی قیام میں عاجزی کرنے والے ہیں اور آخرت سے اندیشہ ناک اور اپنے پروردگار کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور جو اپنے شریکوں کے سہارے پر اس کو بلائے ہوئے ہیں، برابر ہو جائیں گے؟ ان سے پوچھو کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے کبھی یکساں ہو سکتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ ان سب باتوں سے یاد دہانی تو عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں. انہیں اب ان کے حال پر چھوڑو اے پیغمبر، اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ میرے بندوں جو ایمان لائے ہو تم اپنے رب سے ڈرتے رہو، اور یاد رکھو کہ جو لوگ اس دنیا میں بھلائی اختیار کریں گے ان کے لیے آخرت میں بھی بھلائی ہے. تمہارے وطن کی زمین اگر تمہارے لیے تنگ کر دی گئی ہے تو مایوس نہ ہو، خدا کی زمین وسیع ہے، وہ اس کی راہیں تمہیں کھول دے گا، اور اس کے جو بندے آزمائشوں میں ثابت قدم رہیں گے انہی کے لیے ان کا حساب پورا کیا جائے گا، اور انہی کے لیے ان کا صرا بے حساب پورا کیا جائے گا. کہہ دو مجھے تو حکم ملا ہے کہ میں اللہ ہی کی بندگی کروں، اپنی اطاعت کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے، اور حکم ملا ہے کہ میں سب سے پہلا مسلمان بنوں. سب سے پہلا مسلمان بننے کا مطلب کیا ہے کہ جب اللہ کی بات سن لی اور سمجھ میں آ گئی تو اب کسی اور چیز کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، فوراً اس پر ایمان لے آنا چاہیے. کہہ دو کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. کہہ دو کہ میں تو اب اللہ ہی کی بندگی کرتا ہوں، اپنی اطاعت کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے. رہے تم تو اس کے سوا جس کی بندگی چاہو کرو، میں اس سے بری ہوں. کہہ دو کہ خسارے میں در حقیقت وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو قیامت کے دن خسارے میں ڈال دیا. سنو یہی کھلا ہوا خسارہ ہے، یعنی سب سے بڑا خسارہ اور اصل خسارہ کیا ہے؟ یہ دنیا کے خسارے ایک ہیں جس میں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دین حق سے اور اللہ کی آیتوں سے روک کر خسارے میں ڈالا. یہی کھلا ہوا خسارہ ہے. ان کے لیے ان کے اوپر سے بھی آگ کے سائبان ہوں گے اور ان کے نیچے سے بھی. یہی چیز ہے جس سے اللہ اپنے
اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، میرے بندوں اس لیے مجھ سے ڈرو۔ اس کے برخلاف جو شیطان سے بچے کہ اس کی بندگی کرے اور اللہ کی طرف متوجہ رہے، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ سو میرے ان بندوں کو خوشخبری دے دو، یہ جو بات کو توجہ سے سنتے ہیں پھر اس کی بہتر کی پیروی کرتے ہیں، یہی ہیں جن کو اللہ نے ہدایت بخشی اور یہی ہیں جو عقل والے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ عقل والوں لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جو بات کو توجہ سے سنتے ہیں، لہٰذا انسان صرف یہی سیکھ لے کہ جب بھی کوئی بات اس کے سامنے کہی جا رہی ہو، چاہے وہ مرتبے منصب میں چھوٹا ہی آدمی کیوں نہ ہو، اس کو توجہ سے سنیں۔ توجہ سے سننے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی جو پچھلی معلومات ہے نا اس کو اپنے دماغ میں بالکل ڈسکنیکٹ کر دے اور ہر تعصب سے بالغ ہو کر جو ہے نا اس کی بات کو سنیں۔ تو ہدایت کن کو ملتی ہے کہ جو بات کو توجہ سے سنتے ہیں، پھر اس کی جو بہتر ہوتی ہے، جو چیز جو پہلو اس کی پیروی کرتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں یہی ہے جن کو اللہ نے ہدایت بخشی ہے اور یہی ہے جو عقل والے ہیں۔ پھر کیا جس پر عذاب کی بات پوری ہو چکی اور جس کا ٹھکانہ دوزخ ہی ہے، تو کیا تم اس کو بچاؤ گے جو دوزخ میں پڑا ہے؟ البتہ جو اپنے پروردگار سے ڈرتے رہے ان کے لیے بالا خانے اور بالا خانوں کے اوپر بھی آراستہ بالا خانے ہیں، ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ اللہ کا حتمی وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہ کرے گا۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اقتدار پر زوال نہ آئے گا۔ تم نے دیکھا نہیں کہ ایک پیغمبر اللہ نے آسمان سے پانی اتارا اور زمین میں اس کے چشمے بہا دیے، پھر وہ اس سے طرح طرح کے رنگ بدل کی کھیتی نکالتا ہے، پھر وہ خشک ہونے لگتی ہے تو تم اس کو دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ گئی، پھر وہ اس کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ اس میں یقیناً عقل والوں کے لیے بڑی یاد دہانی ہے۔ یعنی اللہ نے جس طریقے سے تمہیں اقتدار اور آج طاقت یا دولت بخشی ہے، اس کے لیے دینا بھی آسان ہے، اور وہ یہ اس طرح کے تماشے اور کھیل روز دکھاتا رہتا ہے کہ آسمان سے پانی برسا، کھیتی ہوگی اور وہ زرد ہوئی اور واپس چٹیل میدان ہو۔ ان پر افسوس کہ ان کے دل سخت ہو گئے، پھر کیا وہ جن کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے وہ اپنے رب کی طرف سے روشنی پر ہیں، ان لوگوں کے برابر ہو جائیں گے جن کے دل سخت ہو چکے ہیں۔ سو خرابی ہے ان کے لیے جن کے دل اللہ کی یاد دہانی کے معاملے میں سخت ہو گئے، یہی کھلی گمراہی میں ہے۔ لوگوں، اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے، ایک ایسی کتاب کی صورت میں جس کا ہر جز دوسرے سے ہم رنگ اور جس کی صورتیں جوڑے جوڑے ہیں۔ اس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف جھک پڑتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، اس سے وہ جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق ہدایت بخشتا ہے اور اسی کے مطابق گمراہ بھی کرتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہی میں ڈال دے اسے پھر کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ پھر کیا جو قیامت کے دن برے عذاب کی مار اپنے چہروں پر روکے گا، وہ ان ہدایت پانے والوں کے برابر ہو جائے گا۔ ایسے ظالموں سے کہا جائے گا کہ اب چکھو اس کمائی کا مزہ جو تم کرتے رہے ہو۔ ان سے پہلے والوں نے بھی اسی طرح جھٹلا دیا تھا، تو ان پر ہمارا عذاب وہاں سے آ گیا جہاں سے ان کو خیال بھی نہ تھا۔ پھر اللہ نے ان کو دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی کا مزہ چکھایا، اور آخرت کا عذاب تو اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اے کاش یہ لوگ اس کو سمجھتے۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی تمثیلیں یعنی مثالیں بیان کر دی ہیں، اس لیے کہ وہ یاد دہانی حاصل کریں، ایک عربی قرآن کی صورت میں جس کے اندر کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ خدا کے عذاب سے بچیں۔ چنانچہ شرک اور توحید کی حقیقت کو سمجھنا چاہتے ہو تو اللہ تمہارے لیے ایک غلام کی مثال بیان کرتا ہے جس میں کئی آقا شریک ہیں جو آپس میں کشمکش میں رکھتے ہیں، اور ایک دوسرے غلام کی جو پورا کا پورا ایک ہی شخص کی ملکیت ہے، کہ ان دونوں کا حال یکساں ہوگا؟ یعنی ایک ایسا ملازم ہے کہ جو کئی لوگوں کی ملازمت کرتا ہے اور ہمیشہ، اور ہر مالک جو ہے اسی کشمکش میں رہتا ہے کہ کب یہ میرے پاس آئے گا، اور ایک وہ ملازم ہے کہ جو صرف ایک شخص کی ملازمت کرتا ہے اور اس کو کوئی کشمکش نہیں ہوتا اور یکسو ہوتا ہے۔ تو اللہ فرمانا ہے کہ کیا ان دونوں کا حال یکساں ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ شکر کا سزاوار صرف اللہ ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ ان کی
हर गर्मी पर गम ना खाओ ए पैगंबर, तुमको भी यकीनन मरना है और ये भी मरने वाले हैं। फिर तय है कि तुम लोग अपना मुकदमा क़यामत के दिन अपने परवरदिगार के हुजूर पेश करोगे। बता दिया कि सिर्फ अल्लाह की ज़ात है जो हमेशा से है और हमेशा रहेगी, और हय्युल क़य्यूम है, उसको कभी मौत नहीं आएगी। और जो रसूल हैं, जो तुम्हारे पास भी जो रसूल आए मोहम्मद, तुमने भी मरना है, और ये जो मक्के वाले हैं जो तुम्हारे मुनकिर हैं, इनको भी मरना है। फिर हम तुम दोनों को क़यामत में खड़ा करेंगे और तुम्हारा मुकदमा हम लड़ेंगे और फैसला सुनाएंगे। तो रसूल को भी मौत आनी है, जैसे कि एक आम इंसान को मौत आनी है। बाद लोग समझते हैं कि रसूल जो है दुनिया से पर्दा फरमाता है, उस पर मौत नहीं आती। कि कुरान करीम के अल्फाज हैं कि इन्नका मय्यतुन, कि तुम पर भी मौत आनी है। वइन्नहुम मय्यतून। जब हम ये कहते हैं कि रसूल को मौत नहीं आएगी, तो हम रसूल को खुदा के बराबर जो है वो लाके खड़ा करते थे, और ये बिल्कुल शिर्क है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अपने ईमान को खालिस करके मेरी इताअत करो। वाह खुदा